بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1863 ہے اور آج سورۃ الشورى کی 2 آیتوں کی تلاوت پر تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 22 اور 23، 22 and 23۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، إن الله غفور شكور، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ترا آپ دیکھیں گے، الظالمین ظالموں کو، مشفقین ڈرنے والے ہوں گے، مما ان سے جو، کسبوا انہوں نے کیے، بہوا اور وہ، واقع واقع ہوگی، بہم ان پر، والذین اور وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، فی روضات الجنات باغات کے سبززاروں میں ہوں گے، لہم ان کے لیے ہوگا، ما جو یشاؤون وہ چاہیں گے، عند ربہم اپنے رب کے پاس، ذالک یہی ہے، هو الفضل الکبیر وہ بہت بڑا فضل، ذالک الذی یہ وہی ہے جس کی، یبشر خوشخبری دیتا ہے، اللہ اللہ، عبادہ اپنے بندوں کو، الذین وہ لوگ جو، آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور انہوں نے عمل کیے نیک، قل کہہ دیجئے، لا اسألکم میں سوال نہیں کرتا ہوں تم سے، علیہ اس پر، اجرن کسی صلے کا، الا مگر، المودۃ محبت کا، فی القربى رشتہ داری کی وجہ سے، ومن اور جو شخص، یقترف کماتا ہے، حسنتاً کوئی نیکی، نظیر تو ہم زیادہ کرتے ہیں، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، حسنہ بھلائی کو، ان اللہ بے شک اللہ، غفور بہت بخشنے والا، شکور نہایت قدردان ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اس وقت تم ان ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال سے سہمے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے، یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ اپنے بندوں ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے رشتہ داری کی محبت کے، اور جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے، یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا قدردان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 11 باتیں بیان کی گئی ہیں۔
پہلی بات، اس وقت تم ظالموں کو دیکھو گے کہ انہوں نے جو کمائی کی ہے اس کے وبال کی وجہ سے وہ سہمے ہوئے ہوں گے۔ دوسری بات، ان کے اعمال کا وبال ان پر پڑ کر رہے گا۔ تیسری بات، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ چوتھی بات، ایسے لوگ جنتوں کی کیاریوں میں ہوں گے، انہیں اپنے پروردگار کے پاس وہ سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے۔ پانچویں بات، یہی تو سب سے بڑا فضل ہے۔ چھٹویں بات، یہی وہ چیز ہے جس کی خوشخبری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دیتا ہے جو ایمان لائے ہیں۔ ساتویں بات، اور ساتھ میں نیک اعمال بھی کیے ہیں۔ آٹھویں بات، اے پیغمبر ان کافروں سے کہہ دو کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا۔ نویں بات، سوائے رشتہ داری کی محبت کے۔ دسویں بات، جو شخص کوئی بھلائی کرے گا ہم اس کی خاطر اس بھلائی میں مزید خوبی کا اضافہ کر دیں گے۔ 11ویں بات، یقین جانو اللہ بہت بخشنے والا بڑا میں قدردان ہے۔ بزرگان محترم، پچھلی آیتوں میں مومنوں کو ملنے والی جزا اور کافروں کو ملنے والی سزا سے متعلق تفصیلات تھیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں ان دونوں کی مختلف حالتیں بیان کر رہے ہیں جو قیامت کے دن ہوں گی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو یہ کافر لوگ بڑے متکبر بنے ہوئے ہیں، لیکن انہی کافروں اور ظالموں کو آپ قیامت کے دن دیکھو گے کہ اپنے کیے ہوئے اعمال کی وجہ سے سہمے ڈرے ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ انہیں پتا ہوگا کہ انہوں نے جو اعمال کیے ہیں وہ سب کے سب ایسے ہیں کہ جس پر انہیں سخت سے سخت سزا ملنے والی ہے۔ اسی سزا کی ڈر سے وہ پریشانی کی حالت میں ہوں گے۔ اس کے برخلاف جو مومن ہیں، جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر نیک اعمال کیے ہیں، جن کی دنیا میں یہ حالت تھی کہ وہ ان کافروں کے ظلم و ستم کی وجہ سے ڈرے ہوئے تھے، ان کی سزاؤں اور ظلم سے بچنے کے لیے مختلف مقامات پر ہجرت بھی کی تھی، یہ مظلوم لوگ قیامت کے دن بڑی بے فکری میں اور نعمتوں کے سائے تلے آرام کر رہے ہوں گے۔ انہیں رہنے کے لیے ایسے باغات دیے جائیں گے جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور خوب ہری بھری ہریالی میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا لطف لے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اس جنت میں ان مومنوں کو وہ سب کچھ عطا کیا جائے گا جو ان کی خواہش ہوگی۔ وہاں ان کی ہر آرزو اور تمنا پوری کی جائے گی۔ یہ ان کے اعمال کی وہ جزا ہے، یہ ان کے اعمال کی وہ جزا ہے جو ان کو عطا فرمائی جائے گی، جو ان کا رب انہیں عطا کرے گا۔ اور یہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ انسان جہنم سے بچ کر جنت میں چلا جائے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جسے جہنم سے بچا کر جنت میں ڈالا گیا ہو یقیناً وہ کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہی وہ نعمت ہے جس کی خوشخبری اللہ تعالیٰ وہ نیک اعمال کرنے والے مومنوں کو دیتا ہے۔ یہ ان کے اعمال کا ثمرہ اور پھل ہے جو کل قیامت کے دن انہیں ملے گا۔ چنانچہ ان مومنوں کو ان ملنے والی نعمتوں پر خوشی منانا چاہیے، اور یقیناً یہ خوشی ہی کی بات ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مشرکین کے سامنے یہ بات بالکل واضح کر دیجئے کہ میں تم سے دین کی یہ باتیں جو کہتا ہوں اور ایک اللہ کی عبادت کی طرف جو میں تم کو بلاتا ہوں اور تمہیں اور تمہاری جو بھلائی میں چاہتا ہوں، یہ میں کسی دنیاوی غرض اور اس کے نفع کے لیے نہیں کر رہا ہوں، اور نہ ہی میں تم سے اس محنت پر کوئی اجرت کا سوال کرتا ہوں۔ میرا مقصد تو بس اتنا ہے کہ تم بھی کل قیامت کے دن اس دردناک عذاب سے بچ جاؤ، اور وہ بھی اس لیے کہ تمہارے اور ہمارے درمیان ایک رشتہ داری ہے جس کا تقاضا یہ ہے کہ میں تمہیں ہر طرح کی آفت، مصیبت، درد اور تکلیف سے بچاؤں۔ میری اس محنت کو خالص محبت کا نتیجہ سمجھو، نہ کہ دنیا کمانے کا ذریعہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہا کہ میں تم سے اس تبلیغ پر کسی قسم کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ میرے تعلق سے وہ محبت رکھو جو رشتہ داری کی وجہ سے ہمارے اور تمہارے درمیان ہوتی ہے، اور میرے اور تمہارے درمیان جو یہ قرابت داری اور رشتہ داری ہے اس کی حفاظت کرو۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ انصار نے کہا کہ ہم نے ایسا کیا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنے اعمال پر فخر کیا، تو اس پر حضرت ابن عباس یا حضرت عباس رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے کہا کہ ہمیں تم پر فضیلت ہے۔ جب اس کی اطلاع نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم پہلے کمتر نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو میری وجہ سے عزت دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم گمراہی میں مبتلا نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تمہیں ہدایت دی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں یا رسول اللہ۔ پھر آپ
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुम लोग मुझे जवाब क्यों नहीं देते। अंसार ने कहा कि हम क्या कहें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम चाहो तो कह सकते हो कि क्या आपकी कौम ने आपको बाहर नहीं किया तो हम ही ने आपको ठिकाना दिया, क्या आपकी कौम ने आपको नहीं जुटलाया तो फिर हम ही ने आपकी तस्दीक की, आप ही की कौम ने आपको शर्मिंदा किया तो हम ही ने आपकी मदद की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही जुमले बार बार कहने लगे, यहां तक कि अंसार अपने घुटनों के बल गिरकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, या रसूलल्लाह हमारे माल और जो कुछ हमारे पास है वो सब कुछ आपका और अल्लाह ही का है। उस पर यह आयत नाजिल हुई, कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि मैं कह दीजिए पैगंबर कि मैं तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता सिवाय रिश्तेदारी की मोहब्बत के। अल्लाह तबारक व तआला इन आयात को, इन हक़ाइक़ को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।